علیکم وما قصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا طہارۃ لانفسنا تزکیۃ لنا کفارۃ لذنوبنا. جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں تو ہماری طینت پاک ہوتی ہے، ہماری خلقت طاہر ہوتی ہے، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں اور ہماری عظمتوں کی دنیا قائل ہو جاتی ہے. صادق آل محمد مدینے میں آئے جناب سیدہ کی قبر. راوی بیان کرتا ہے کہ میں ساتھ تھا اس امام کے کہ جب یہ امام اپنی دادی کی قبر پر آیا، پہلے دور سے سلام کیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور اس کے بعد راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا امام اپنے دادی کی قبر کے قریب بیٹھ گیا، اپنی آستین کو الٹ کر ہاتھ قبر پر رکھا اور بے اختیار کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. راوی کہتا ہے میرے لیے حجت ہو گئی کہ درود زہرا کے لیے ہم اس منزل پر آ گئے. آپ کو تھوڑی سی زحمت دی. ظاہر ہے کہ یہ تاریخ آج آپ حضرات نے اس کو مختص کیا ہے ذکر جناب سیدہ سے، اور تجارت پیشہ طبقہ واقعی میری تبریک کا مستحق ہے. میں ان کے لیے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے آج احترام زہرا میں اپنے کاروبار کو بند کر دیا ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کی مصروف زندگی آج معطل ہو جائے. یقیناً ان کو اس کا صلہ ملے گا کہ انہوں نے اپنے خاموش عمل سے دکانوں کو بند کر کے چلنے والوں کو یہ پوچھنے کا موقع دیا یہ روز کھلی رہنے والی دکان آج کیوں بند ہو گئی. ممکن ہے کوئی کہنے والا کہہ دے آج فاطمہ زہرا کا غم منایا، آج رسول کی بیٹی کا ماتم. میں بڑا مطمئن ہوا دوستو جب کراچی اسٹاک ایکسچینج کا اعلان پرسوں اخباروں میں آیا کہ آج ان کا کاروبار بند رہے گا. اس تفصیل کے ساتھ اعلان آیا کہ جناب فاطمہ زہرا کی وفات کے دن ہمارا بازار بند رہے گا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلیقہ پیدا ہو چکا. لوگ اب پوچھنے لگے کہ کتنا احترام کا دن ہے کہ آج کاروبار کو یہ سب روک رہے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ توڑنے والے نے قبر کو توڑ دیا. سنو اب وہ مر جائے تو کسی کا کاروبار رکے گا؟ یہ ظالم مر جائے تو کوئی اپنی دکان کو بند بھی کرے گا. اور اس طرح سے کہ نسلن بعد نسل، جیلن بعد جیل، قبیلن بعد قبیل، اس طرح سے کوئی غم مناتا ہے. کہاں 11 ہجری، کہاں 1384 ہجری، وہی غم، وہی ماتم، وہی ذکر، وہی زلزلہ. عورتوں کی زبان پر یہی، ہماری لڑکیوں کی زبان پر یہی، ہمارے چھوٹے بچوں کی زبان پر یہی. اور اس منزل پر پہنچ کر آہستہ آہستہ کسی کا یہ کہنا بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواں ہے یہ کس کی جناب ہے. آہستہ آہستہ کسی کا یہ کہنا کہ خورشید آسمان ادب کا طلوع ہے، مدح جناب فاطمہ زہرا شروع ہے. آہستہ آہستہ کسی کی توجہات کا اس طرح منصف ہونا کہ اکلوتی بیٹی باپ کی اس دنیا میں اس کم سنی کے باوجود 75 دن سے زیادہ نہ جی سکی. ہائے وہ دنیا جو زہرا سے وفا نہ کر سکی، اس سے کیا توقع ہے کہ وہ تمہارے بچوں سے وفا کرے گی؟ اس سے کیا توقع ہے کہ تمہارے اقتدار اور تمہاری دولت کی وجہ سے تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے گی؟ جہاں محمد کی نبوت اور محمد کی عظمت اور محمد کے احسانات کو زہرا اپنے خطبے میں گنوا رہی ہیں کہ تم ذلیل تھے، تم مسکین تھے، تم پاک تھے.
تم حیران تھے، تم گم کردہ راہ تھے، تمہارا کوئی تمدن نہ تھا، تمہاری کوئی تہذیب نہ تھی، تم یہودیوں کے پنجے میں گرفتار تھے، تم کو نصرانیوں نے گھیر لیا تھا، تم کو ذعبان عرب اور عرب کے بھیڑیوں نے کھانے کی کوشش کی تھی۔ میرے باپ نے تم کو سنبھالا، میرے باپ نے تم کو بچایا، میرے باپ نے تم کو عزت دی، توقیر دی، نام دیا، مقام دیا، سلطنت عطا کی۔ آج تم اس کی بیٹی کو محروم کر رہے ہو، زیادہ وقت نہیں گزرا، فرماتی ہیں والعہد قریب، یہ تو ابھی کی بات ہے نا، یہ تو 2-4 دن کی بات ہے۔ تم نے دیکھا تھا بھری مسجد میں اگر میں آتی میرا باپ تعویذ کر کے، ارے تم نے دیکھا تھا نا کہ باپ میرا استقبال کے لیے جاتا، میرا ہاتھ تھام کے اپنی جگہ پر لاتا، اپنی مسند پر بٹھاتا اور کہتا انی اشم عندک رائحۃ الجنہ، زہرا تیرے پاس سے باپ کو جنت کی بو آ رہی ہے۔ تم نے کیا تم نہیں سنو گے میری باتوں کو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، انسانیت سے گرے ہوئے تھے، انسانیت کی کوئی منزل نہ تھی۔ بار بار احتجاج کو مکمل کیا، اپنے حق کو جتلایا، اپنے شوہر کے حق کو جتلایا، اپنی بزرگیوں کو بتلایا، شرائع اسلام کی تفصیل دے دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین سے نیکی، صلہ رحم، کیوں شراب کو حرام کیا، کیوں سرقے کو حرام کیا، کیوں قصاص کو لازم قرار دیا، ایک ایک مسئلے پر بھرے دربار میں گفتگو کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جس قرآن میں موجود ہیں اسی قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ بیٹی باپ کی وارث ہو، اور تم مجھے محروم کر دو گے تو تم کو کچھ زیادہ نہیں ملے گا، کسی کو دنیا میں زیادہ نہیں جینا ہے، مگر دیکھو رہ جائے گی یہ بات، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ذکر قیامت تک رہے گا کہ تم نے یہ ستم کیا، یہ ستم کیا۔ ہاں ممکن ہے کسی کو ہوس تو کچھ چھین لے، مگر اس کے آگے کی بھی کوئی منزل ہو سکتی ہے، وہ منزل کہ جہاں اس عمر میں زہرا زخمی بھی ہو جاتا ہے، اس عمر زہرا بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس عمر میں زہرا کھڑے ہونے کے قابل ہے، اس عمر میں 1000 غم رہے، 1000 رنج رہے، اس منزل تک تم نے پہنچا دیا۔ اور پھر آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دل میں احترام نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہرا نے غلطی کی تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہرا کے ذمے یہ حق ہے، نہیں، آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ محمد کی بیٹی ایک محتم بشان منزل پر فائز ہے، مگر کیا بات ہے دنیا کو آج بھی اجنبیت ہے فاطمہ سے، کیا بات ہے دنیا آج بھی بیگانہ ہو رہی ہے فاطمہ سے، فقط اتنی سی بات پر کہ اگر زہرا کو مان لیتے ہیں تو پھر زہرا کا گھر آتا ہے، اگر زہرا کو مان لیتے ہیں تو پھر زہرا کے بچے آتے ہیں، پھر حسن بھی ہے حسین بھی ہے، اگر زہرا کو مان لیتے ہیں پھر بی بی زینب بھی آتی ہے، اگر اس خطبے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر بیٹی کا خطبہ بھی سامنے آتا ہے، پھر کے بعد دیگر سارے احتجاج آتے ہیں، اس لیے جان بوجھ کر ہر ایک بات کا علم رکھ کے ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے، ایک مصلحت عامل سکوت سے دنیا کام لے رہی ہے کہ چپ رہو، اس مسئلے میں کچھ نہیں کہنا ہے، تو دیکھو تمیز حق و باطل میں یہ گمراہی کا وہ دوراہا ہے کہ جہاں یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، طے کر لو کہ تم کہو گے کلمہ حق کے نہیں، اور کلمہ حق کیا ہے؟ بس اتنا کہنا کہ زہرا حق پر تھی، مسئلہ خلافت کا نہیں ہے، مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ تخت و تاج کا نہیں ہے، مسئلہ زہرا کے حق کا ہے، ایک بیٹی کے حق کا ہے، جو جا کر اپنے پدر گرامی کی قبر پر یہ کہتی ہے کہ بابا کیسی کیسی باتیں آج ہو رہی ہیں، بابا کس راہ پر امت جا رہی ہے، بابا اگر آج آپ دیکھتے اپنی امت کو،
تو زہرا کو اتنا طویل خطبہ دینے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ وہ تمام عربی اشعار ہیں، یہ وہ تمام عربی کلمات ہیں کہ جن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جس وقت سے زہرا نے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ اختتام پر صرف اتنا عرض کر دوں کہ معصومین کا ایک خاص طریقہ رہا ہے۔ رات جب میں مجلس کو ایرانیان میں خاتمے پر پہنچا رہا تھا تو میں نے امام تقی جواد کا وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حجرے میں تشریف فرما کے بات کی آواز کے باوجود خاموش رہے۔ امام رضا آگے بڑھے، زکریا ابن آدم پیچھے پیچھے سے جا کے دیکھا کہ امام تقی جواد جن کا سن 5 برس کا ہے، ایک ظاہری فکر میں خاموش اپنی آنکھوں کو سقف خانہ کی طرف کیے ہوئے بیٹھے۔ امام نے ایک مرتبہ بیٹے کو گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا تقی جواد یہ باپ قربان کیا سوچ رہے ہو؟ تو امام تقی جواد نے کہا بابا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری دادی پر کتنی مصیبتیں ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری دادی کے اس صبر کا صلہ کیا ملے گا۔ یہ پورا واقعہ نوری طبرسی کی مشہور کتاب مستدرک میں زکریا ابن آدم کے احوال میں موجود ہے۔ زکریا ابن آدم بڑا اہم راوی ہے۔ زکریا ابن آدم کی روایت ختم ہوئی۔ میں یاد کرتا ہوں کہ یہ نفس ہے خاندان امامت میں کہ ہر امام نے اس انداز میں فکر کی ہے، ہر امام نے اس انداز میں سوچا ہے کہ کیا صلہ ملے گا، کیا صلہ ملے گا، اور میں بھی گفتگو کو اسی راستے سے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے صادق آل محمد سے پوچھا ہے امالی شیخ صدوق ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا صلہ ملے گا آپ کی دادی کو؟ جان لیجئے کہ ساری ائمہ کی نگاہوں میں زہرا مرکز رہی ہے، زہرا مرکز رہی ہے، مقام امامت نہیں ہے، مقام امامت نہیں ہے، مگر زین العابدین ہوں، محمد باقر ہوں، جعفر صادق ہوں، موسیٰ بن جعفر ہوں، امام رضا ہوں، سب کی توجہات کا مرکز ان کی دادی ہے۔ بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، بڑی عظمت سے نام لیتے ہیں، اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ ائمہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور فاطمہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ روز محشر، وہ روز محشر صادق آل محمد یہ نہیں کہتے کہ میں آؤں گا، امام باقر یہ نہیں کہتے کہ میں آؤں گا، امام زین العابدین یہ نہیں کہتے کہ میں آؤں گا، حسین نہیں کہتے کہ میں آؤں گا، امام جعفر کہتے ہیں کہ محشر میں جب میری دادی آئیں گی اور جانب خود سے آواز آئے گی زہرا کیا چاہتی ہے، زہرا کیا چاہتی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ عرض کرے گی کہ پروردگار تیری کنیز خاص آج صرف یہ چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ منظر دیکھے کہ میرا بچہ اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پیسے پانی مانگ رہا ہے۔ بڑی رحمت کی، کتنا اہم مقام ہے، کتنی اہم منزل ہے، کیا چاہتی ہیں؟ کیا زہرا نے دیکھا نہیں ہے اس واقعے؟ کیا موجود نہ تھی کربلا میں؟ کیا اس واقعے کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، مگر چاہتی تھی کہ اہل محشر اس حق کو تسلیم کرے کہ آج زہرا کو یہ حق شفاعت کیوں مل رہا ہے، کہاں صبر کیا ہے زہرا نے۔ کیا اس ننھی سی میت کے دفن کے موقع پر قلب زہرا نے یہ آواز نہیں دی ہوگی کربلا میں کہ میرے لال کا اس لیے چکی پیس پیس کے پالا تھا کہ
اس عمر میں جا کے بچوں کی قبریں دھوگے؟ یہ ہے مقام عظمت کہ ائمہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. زہرا روح آل محمد، جان آل محمد، مرکز آل محمد، حقیقت محمد و آل محمد، بدعت الرسول، قرۃ عین الرسول آگے بڑھتی ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں اولین و آخرین میں کوئی سمجھ ہی میں نہیں آتا، اس لیے کہ بیٹی کی عزت باپ یہ کہہ کے کرے کہ کنیز خدا، شوہر یہ سمجھ کے عزت کرے کہ بنت رسول ہے، حسن حسین یہ سمجھ کے عزت کریں کہ ہماری ماں ہے، ائمہ یہ سمجھ کے عزت کریں کہ ہماری ذاتی ہے. اور ذات واجب کو اس بات کا سپاس ہو کہ صبر کرنے والی کہیں. بس ہو گئی گفتگو. امیر المومنین نے اس عالم تنہائی میں بی بی کی وصیت پر عمل کیا. وصیت یہ تھی، یا علی تم اور تمہارے بچے فقط تم اور تمہارے بچے میرے میت کے ساتھ، کوئی اور نہ آئے. یا علی کوئی اور نہ آئے. جب رات زیادہ اندھیری ہو جائے تو اس وقت یہ میت اٹھ سکتا. یا علی جہاں مصلحت سمجھو دفن کرو، جہاں مصلحت سمجھو دفن کرو. یہ نہیں کہتی کہ مجھے میرے باپ کے نزدیک کچھ جان رہی تھی زہرا، کچھ سمجھ رہی، ورنہ ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی کہ مجھے میرے باپ کے پہلو میں دفن جہاں مناسب ہوتا. رات کی تاریکی میں میت چلی، چھوٹے چھوٹے بچے. امیر المومنین نے قبر کا اہتمام کیا. قبر خودی مولا نے اپنی رفیق حیات کو دفن کیا. بچوں کو کہا تم جاؤ، علی کو کچھ دیر لگے گی، علی ابھی نہیں آئے گا. بچوں کو واپس کیا. رات بھر میرا مولا قبرستان بقیع میں اور نئی نئی قبریں بناتا چلا کہ کوئی زہرا کی قبر کو نہ کھولے. صبح ہوئی، نماز ختم ہوئی. امیر المومنین نے بچوں کو دلاسا دیا، محمد کے نواسے ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں، صبر کا سلیقہ رکھتے ہیں. اس گھرانے سے بڑھ کر کہاں صبر ہے؟ اس گھرانے میں جگہ نہیں، فریادیں نہیں، بے قراری نہیں، اضطراب نہیں، ماتم ہے، غم ہے، رونا ہے، مگر سکون کے ساتھ ہے، وقار کے ساتھ ہے. دھیمی دھیمی آوازیں اس گھر سے بلند ہو رہی ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کے غلام دوڑتے ہوئے آئے اور کہا یا علی مدینے والوں کو بڑی شکایت ہے کہ محمد کی اکلوتی بیٹی مر گئی اور آپ نے اہل مدینہ کو اطلاع نہیں دی. ارشاد فرمایا کہہ دو ان سے زہرا کی یہی وصیت ہے. زہرا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا جنازہ بڑی شان سے اٹھے، بڑی دھوم سے اٹھے، بڑے تبخر. زہرا نے کہا تھا کہ غربت میں مر رہی ہوں، غربت میں دفن کر دیتا. میں نے زہرا کی میت پر عمل کیا. تھوڑی دیر بعد پھر لوگ دوڑتے ہوئے آئے. کیا مولا اہل مدینہ ضد پر اتر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قبر کھود کے نماز پڑھیں. ارشاد فرمایا جا کے اہل مدینہ سے کہہ دو غلطی نہ کرو، میرا دل نہ دکھاؤ، میں غم زہرا میں بہت زیادہ خستہ حال ہو رہا ہوں، مجھے پریشان نہ کرو.
اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں کو سدھارے، ہم کو ہماری غربت میں چھوڑ دے کہ ایک مرتبہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے گا یا علی اہل مدینہ کدال لیے ہوئے اور مختلف آلات لیے ہوئے نئی نئی قبروں کو ٹٹول رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی کے دل نے کہا علی جب گلے میں رسی بندھی جب تو تم نے صبر کیا، علی جب زہرا کا بازو ٹوٹا تو نے صبر کیا، علی جب کسی نے تماشا مارا تو نے صبر کیا، مگر علی اب صبر کا وقت نہیں ہے۔ تلوار کو کھینچ کے جنت البقیع میں آئے اور کہا اہل مدینہ